اعتزاز حسن صاحب کو اگر اپنا ایکسپیرینس پاسٹ کا اٹھا کے دیکھیں، ان کو تو بہت کچھ پتہ ہے، ان کے تو وہ خود بھگت بھی چکے ہیں کہ سیکرٹ آفیشیل معاملات کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ سیکرٹ آفیشیل معاملات جو ہیں وہ جب لیک کیے جاتے ہیں یا کہیں لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے کیس میں سیکرٹ کیا ہے، تو سر برائے مہربانی ایسا کریں کہ کسی وقت وکیلوں سے بریفنگ لے لیں. اگر ان کے وکیلوں کو بھی پتہ ہے کہ کیس کیا ہے، عمران خان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بریچ کے اوپر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. جو سائفر کی کاپی اس کے پاس موجود تھی، اس سائفر کی کاپی کو اس کا گم کرنے کا اعتراف کرنا اور پاکستان کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل جانا، یہ اس کے دو الزامات ہیں اور اس کے اندر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عمران خان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے جس میں وہ گر رہا ہے. دوسری بات، میاں صاحب کے بارے میں بات کر کے اعتزاز حسن صاحب اپنا قد اونچا نہیں کر رہے، اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں. اعتزاز حسن صاحب جب بھی ایم این اے بنے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ مدد سے بنے. اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی، اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کو فیور نہ دیتے تو وہ شاید ایم این اے بھی نہ بن سکتے، اور ایم این اے جب نہ بن سکتے تو وزیر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب سے میاں صاحب کی نوازشات ان کے ہاتھ اسے اٹھی ہیں تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے ان کی لاہور سے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، جو بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے. اور وہ 2000 جو ہمارا عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے اندر اعتزاز حسن صاحب کو یاد رکھنا چاہیے، ڈرائیور ہوتا ہے. آپ ڈرائیور تھے، میاں صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے اور آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں باہر نکلے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ بحال ہوئی تھی. سو مہربانی کریں اتنی گفتگو کریں جتنا جو ہے وہ حقائق عوام کے سامنے ہمارے پاس بھی ہیں. ہم بھی بہت سارے بھی میں نے بہت ساری باتیں گول کی ہیں، بہت ساری باتیں ڈائریکٹ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اعتزاز حسن صاحب جو ہیں وہ اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں، احسان فراموشی کر رہے ہیں. اور کسی کی صحت کے اوپر بات کرنا، خود ماشاءاللہ میرا خیال ہے 80s کے قریب ہیں اور کافی اچھی جو ہے وہ صحت ان کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ صحت کے مسائل ان کے بھی چل رہے ہیں، تو یہ نامناسب ہے. اس 80 سال کی عمر میں ایک بزرگی کے دور میں جو ہے وہ اس طرح سے کسی کی صحت پہ بات کرنا اور اپنے جس شخص نے اس پہ احسان کیے ہوں اس کے ساتھ احسان فراموشی کرنا ان کو زیب نہیں دیتا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا، ایک تو مسلم لیگ کے قائد نواز شریف جو ہیں پنجاب میں کب سے جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں، دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل کے سوشل میڈیا پر ایک سروے کروایا گیا تھا اور اس میں پی ٹی آئی کے آگے تھی اور اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کیا گیا. آپ کے مخالفین نے اس پر جو ہے وہ بڑی تنقید آپ نے کی تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہی تو میں گزارش کری ہوں، جو میں نے بات آپ سے شروع کی تھی وہ یہی ہے. دیکھیے نا، میرے نام کے اوپر کوئی بھی اکاؤنٹ بنا لے اس میں میرا قصور ہے، اور یہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، جعلی جو ہے کبھی ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز کے، گورنمنٹ آفیشلز کے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے، ہماری پارٹی کے بہت سارے جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنا کر اس کے اوپر یہ اس طرح کے. اور آج کل کھیڑ یہی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے، بیکاز گراؤنڈ پہ ہے نہیں. نہ ان کا چیئرمین باہر نکل پائے گا، نہ وہ الیکشن میں حصہ لے پائے گا. پارٹی ان کی تتر بتر ہے، پارٹی کے پلے کوئی نہیں، امیدوار ان کے پاس کوئی نہیں، تو پھر یہی اس قسم کی شرنگیزیاں ہی کریں گے نا. سو یہ جو جعلی سروے اور پولز ہے، یہ جو مرضی کر لیں. اس میں میں نے کہا نا کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے، پیسے ڈالے جائیں بورڈز کے ذریعے اور آپ جو مرضی رزلٹ لے لیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہارے. اور یہ جس سروے کی میں نے بات کی، یہ اس میں بھی ہارے. گراؤنڈ کے اوپر 8 فروری 2024 کو انشاءاللہ تعالی ایک سروے ہوگا جس کے اندر عوام ایک سلیکٹڈ جو ہے وہ نمبر میں نہیں، 24 کروڑ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں اس کے اندر سے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے. اس دن سروے کا رزلٹ جو ہے شام 7 بجے کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں، پتہ لگ جائے گا. میں تو کہہ رہی ہوں یہ سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے وزیر اعظم رہیں گے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ نہیں بن پائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا، ہاں نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا ان کی پارٹی تتر بتر ہوئی ہے، امیدوار کہاں ہے، میں نے یہ کہا. ہاں میں نے چیئرمین کے بارے میں کہا، بالکل چیئرمین کے بارے میں کہا، کیونکہ میں وکیل ہوں اور میں سمجھتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ سائفر کے اندر جو اور خود ان کی بہن بھی بتا چکی ہیں کہ سائفر کی سزا جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی یا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے. اور ابھی القادر ٹرسٹ جو ہے اس کا کیس جو ہے اس کا چلنا ہے. ان کے اوپر چارج جو ہے وہ سائفر کا 12 تاریخ کو وہ فریم ہوگا. انہوں نے بہت کوشش کی، یہ کیسز کو لنگر آن کر سکتے ہیں.
نہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میرٹ پہ لڑا، نہ یہ سائفر کو میرٹ پہ لڑے ہیں، نہ یہ القادر ٹرسٹ کو میرٹ پہ لڑیں گے، بیکاز میرٹ میں یہ نہیں جیت سکتے.